بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وعلی محمد پر آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، گنڈا پور نے سرپرائز دیا اور اب کے پی میں پی ٹی آئی بھی سرپرائز دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بھارت اور افغانستان میں معاہدہ کہ میرا دشمن تیرا دشمن، تیرا دشمن میرا دشمن، اور دہشت گردی، بلکہ یہ کہیں کہ دہشت گرد اور سہولت کار نامنظور، فرد واحد ریاست سے اہم نہیں۔ یہ ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی جو تقریباً 2 گھنٹے ہوئی۔ اس کی روداد آپ تک پہنچی، لیکن میں اپنے انداز سے آپ سے بات کروں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ کیا عمران خان کے لیے نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں یعنی سہیل آفریدی، وہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے یا نہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تو ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا۔ اور ساتھ ہی کہ وہ جو تحریک لبیک یعنی ٹی ایل پی اور حکومت کا جو ٹاکرا ہو رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کتنا صورتحال خراب ہوئی، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس ساری معاملہ سے پہلے یہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے ہوں، آپ مسلم لیگ نون کے ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، لیکن ریاست ہے۔ آپ پہلے پاکستانی ہیں، پھر کچھ اور ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات وہی پریس کانفرنس جو 2-2.5 گھنٹے کی ہوئی، اور 2-2.5 گھنٹے ڈی جی ISPR نے بڑی گفتگو کی اور بڑے جذباتی انداز میں بھی کی، بڑی سنجیدگی سے بھی کی، اور کہا ریاست سے بالا تر کوئی نہیں ہے، یعنی اوپر کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ریاست سے اوپر ہوں تو اس کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو قوم کو دیکھنا ہوگا، ہم نے تو فیصلہ کر لیا، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ دہشت گرد اور سہولت کار نامنظور، یعنی کوئی معافی کی گنجائش نہیں، انہیں کسی طرح بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ امن ہے تو پھر ہم ہیں، پاکستان ہے، امن نہیں ہے تو سب کچھ خطرے میں، لہذا امن کو قائم کریں گے اور دہشت گردوں کے ساتھ سہولت کاروں کا بھی صفایا کریں گے۔ یہ ڈی جی ISPR صاحب نے باقاعدہ تفصیل سے کہا، اور پشاور میں بیٹھ کے کہا، اس لیے کہ معاملہ جو ہے کے پی میں زیادہ خراب ہے۔ کے پی میں ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف بہت باتیں کی گئیں اور پھر بانی چیئرمین اسے استعفیٰ بھی لے لیا، نیا نامزد بھی کر دیا، لیکن استعفیٰ کہاں گیا؟ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا۔ تو پہلا سرپرائز دیا گنڈا پور نے کہ CM ہاؤس خود ہی خالی کر دیا وقت سے پہلے، نئے وزیر اعلیٰ کے آنے سے پہلے اور تمام اسٹاف سے ملاقاتیں کی روایتی طور پر، اور مل کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور پھر وہ چلے گئے ڈیرہ اسماعیل خان۔ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت کہتی ہے اگر گنڈا پور کا استعفیٰ جو ہے گورنر صاحب کسی تاخیری انداز میں اسے قبول نہیں کرتے تو پھر انہوں نے اجلاس طلب کر لیا، اور اجلاس میں وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے گنڈا پور کے خلاف اور گنڈا پور کو فارغ کریں گے۔ لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سے صوبے کو مزید نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کہ فی الحال ان دنوں میں جب گنڈا پور صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں اور وہ CM ہاؤس چھوڑ چکے ہیں، تو کے پی کی حکومت جو ہے مفلوج ہو چکی ہے۔ تمام افسران بالا نے پاجی نوکرشاہی اپنی جگہ، انہوں نے کہا ہاتھ ہاتھ رکھو، کل پتہ نہیں کی ہونا ہے، لہٰذا آج کام ہی کرنا چھڑ دو۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان صوبے کو ہوگا، نقصان عوام کو ہوگا۔ تو معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں اور معاملات سیدھے نہیں ہو رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو جو نامزد کیا ہے تو کیا وہ خان کے امیدوں پر پورا اتر سکیں گے؟ حالات ایسے نہیں لگ رہے۔ فوج نے اپنا موقف بیان کر دیا، حکومت نے اپنا موقف بیان کر دیا۔ حکومت نے کہا بات سیدھی سی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم دہشت گردی کا ساتھ دینے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ ریاست مخالف کوئی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صبر کے امتحان اور بھی ہیں پی ٹی آئی کے، چاہے وہ اپنے سازشیں کرے، اپنے منصوبے بنائے یا اپنے طریقہ کار کرے، جو بھی ہے،
اب وہ اپنی جگہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی مسائل حل نہیں ہوتے لگ رہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو گئیں، حکومت کا موقف آ گیا، یعنی اور دوسری طرف سے جناب ISPR نے واضح انداز میں کہہ دیا، اور ساتھ ہی گنڈا پور چھوڑ کے چلے گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور دوسرے وزیر اعلیٰ جو ان کے حمایتی ہیں، جو امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا ابھی انتخاب نہیں ہو سکا، وہ آ نہیں سکے۔ تو جناب جو TTP ہے نا، تحریک طالبان پاکستان، اس نے سلامی دے دی گنڈا پور صاحب کو۔ ڈیرہ اسماعیل خاں میں پولیس ٹریننگ سینٹر پہ خودکش حملہ کیا، 2 دہشت گرد مارے گئے، لیکن 7 دہشت گرد اس کے اندر گھسے تھے، جن میں 2 مارے گئے، 5 ابھی ہیں، اور وہاں مقابلہ جاری ہے، یعنی فورسز نے انہیں کنٹرول کیا، لیکن ان کے پاس بارود بھی ہے، اسلحہ بارود بھی ہے، اور وہ معاملات جو ہے ابھی خاصے پیچیدہ ہیں۔ تو انہوں نے بھی سلامی دے دی، یعنی پریس کانفرنس کے 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے سلامی دے دی DG ISPR کو بھی، گنڈا پور صاحب کو بھی، اور نئے آنے والے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی، کہ لو بھائی اسی تے تیار ہیں، تسی کچھ کر دو نہیں کر دے، اسی تیار ہیں۔ اب جو افغانستان نے جا کے امیر خان متقی نے جو معاہدہ کیا ہے، وزیر خارجہ جو بولے ہیں بھارت کی زبان، بھارت میں بیٹھ کے، اس پر وہاں بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں اس کانفرنس میں صرف مردوں کو بلایا گیا تھا، خواتین کو نہیں بلایا گیا تھا، لہٰذا اس پہ بھی تنقید ہوئی کہ ایسے بندوں سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جناب جو کابل میں دھماکے کی اطلاع ملی ہے، تو پاکستان دھماکہ کر کے خوش نہ ہو، یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تاہم یعنی جو افغان پریس ہے وہ یہ کہتا ہے کابل میں بھی دھماکے ہوئے، اور جلال آباد میں بھی دھماکے ہوئے، اور بھی کئی جگہ ہوئے، لیکن پاکستان کی جانب سے ان کی نہ تردید کی گئی، نہ اس کی کوئی حمایت کی گئی، نہ اس سے اتفاق کیا گیا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک، وہ جو مرضی کہیں۔ لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آئیں گے، ہم نے بار بار کہا افغانستان حکومت جو ہے، طالبان حکومت، وہ پاکستان کے خلاف اپنی زمین کو استعمال نہ ہونے دے، لہذا آپ سوچ لیں کہ چونکہ ہم نے اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مکمل آخری حد تک کہ خاتمہ کریں گے ان کا، ہم شہید بھی ہو رہے ہیں، ہماری فورسز جو شہادتیں بھی دے رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہی ہیں، تو ہم اس کے خاتمے تک لڑیں گے۔ تو اگر افغانستان سے دہشت گرد اسی طرح آتے رہے تو پھر ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے، یعنی واضح پیغام ہے کہ پائی اندر گھس کے ماریں گے آپ کو، یعنی سرحد کے ہم پھر خیال نہیں کریں گے، سرحد کے مختلف علاقے جو ہیں وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپ بھی بنے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی ہم صفایا کریں گے، یہ بھی واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ اب معاملات آگے چلتے ہیں کہ معاملات آگے کیا ہیں کہ TLP جو ہے، تحریک طالبان تحریک لبیک پاکستان جو ہے، یعنی TLP تحریک لبیک پاکستان، وہ قافلہ لے کے نکلے، ان کے سربراہ جو سعد رضوی ہیں، اور وہ پہنچے ہیں ابھی تک راوی روڈ تک، آگے ان کو روکا گیا ہے، اور اسلام آباد بھی سارا جو ہے وہ روک دیا گیا، کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا، یہ بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا اس میں؟ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ رکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ فلسطین میں اور اسلامی ممالک میں جناب جشن منایا جا رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل میں معاہدہ ہو گیا اور غزہ میں جنگ بندی ہو گئی، لیکن غزہ میں بھی وارداتیں ہوئیں پھر بھی، اور ہمارے ہاں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ فلسطین سے حمایت کے لیے وہ امریکی سفارت خانہ جانا چاہتی ہے، کہاں؟ اسلام آباد میں۔ ابھی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، بلکہ تحریک لبیک کے جو اہم لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی آئی کہ ابھی تک حکومت نے ہم سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بعض جناب شو ہو گیا، انہوں نے مکائی ہے، تو کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے پاکستان میں لاہور آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی بلایا ہے، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وہ حکم دیں گے۔ یقینی بات ہے یہ کام جو ہے کسی نہ کسی مذاکرات سے ہی ختم ہوگا، اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسا ہے تو بھی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جو تحریک والے ہیں وہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے بہت سے درجنوں زخمی ہوئے، بلکہ بہت سے مارے بھی گئے، جاں باز بھی ہو گئے، اور اسی طرح پولیس اہلکاروں کو اغوا بھی کیا گیا، وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ معاملات خاصے سنجیدہ بھی ہیں اور گمبھیر بھی ہیں، تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے،
جلد از جلد ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا کیا ہوگا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ۔ اور سڑکوں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد موجود ہے، یعنی طلال چودھری کہتے ہیں کہ 2000 ہیں، تحریک لبیک والے کہتے ہیں جناب یہ ہزاروں میں ہیں، لیکن جو میڈیا بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2-4 ہزار سے زیادہ ہیں، 5-6 ہزار ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال انہیں روکا گیا ہے اور انہیں اسلام آباد جانے نہیں دیا جا رہا۔ آئندہ صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہے کہ زندگی لاہور میں بھی معطل ہوئی ہے اور اسلام آباد راولپنڈی میں بھی معطل ہوئی ہے، اور تمام جو ادارے ہیں وہ تقریباً اسکول کالجز جو ہیں وہ بند ہیں، اور حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اچھائی کو امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں یہ معاملہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ چلتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ نگہبان۔